اور 8ویں آیت مشہور ترین سورہ آل عمران آیت نمبر 103، اس کے بغیر تو حق کی ادا نہیں ہونا تھا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی القرآن کو، یہ القرآن صحیح مسلم میں 4 حدیثیں ہیں غدیر خم کی، وہ آگے بیان کروں گا۔ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق صحیح مسلم میں 6225 سے 6228 تک، اس میں غدیر خم کی حدیث میں القرآن کو حبل اللہ، اللہ کی رسی کہا گیا ہے۔ انہوں نے اپنی اپنی رسیاں بنائی ہیں، کہتے ہیں رسی پتہ نہیں کتنے وٹ ہوندے نے، ایک بزرگاں دا وٹ ہے، ایک اہل بیت دا، ایک صحابہ دا ہے۔ او بھائی اللہ دے نبی کو بھی پوچھ لو نا، کولوں نہ تشریح کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کی حدیث میں حبل اللہ اسے قرار دیا ہے۔ تم سب کے سب مل کے اللہ کی رسی القرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ واریت میں مت بٹو۔ بڑی امپورٹنٹ بات ہے اس کے اندر، فرقہ واریت سے بچنے کے لیے قرآن کو پکڑنا ضروری ہے۔ کہا گیا قرآن کو پکڑو، یہ وہ بائنڈنگ فورس ہے جو تمہیں فرقہ واریت سے بچائے گی، لہذا لازم و ملزوم ہے یہ چیز۔ جو قرآن کو چھوڑے گا وہ فرقوں میں پڑے گا، اور جو قرآن کو پکڑ لے گا وہ فرقہ واریت سے نجات حاصل کر لے گا۔ سیدھی سی بات ہے۔ مسئلہ نمبر 72 میرا ریکارڈڈ موجود ہے فرقہ واریت کے اوپر، اس میں نے اس آیت کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا ہے، آج محل نہیں ہے۔ تو یہ قرآن حکیم ہماری ٹیکسٹ بک ہے اور احادیث ہماری ریفرنس کتابیں ہیں، انسٹرومنٹ آف دعوت، اور ٹیکسٹ بک صرف ایک ہے مسلمانوں کی، وہ ہے القرآن، جو اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ کے بعد اب یہ فائنل ٹیسٹمنٹ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اب وہ 8 صحیح الاسناد احادیث، 8 کی 8 بخاری اور مسلم سے انشاءاللہ تعالی، اور کوئی حدیث بھی بخاری مسلم سے باہر نہیں ہے، اور تمام کے نمبر انشاءاللہ میں علماء حرمین، بیروت اور دارالاسلام کی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق بتاؤں گا۔ اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ سوائے ایک حدیث کے باقی یہ 7 احادیث مشکات میں بھی موجود ہیں، جس میں نے ڈکلیئر کیا ہے انسائکلوپیڈیا آف حدیث۔ اس کے بغیر تو جناب چارہ نہیں ہے۔ ہم نے تو اس کتاب کو انٹروڈیوس کروا کے نا، یہ آتھر بھی جب قیامت والے دن ملیں گے تو انشاءاللہ دعائیں دیں گے کہ کس نے ان کی کتاب کو اس طرح انٹرنیشنل لیول کے اوپر انٹروڈیوس کروایا۔ میں نے پورا لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر 111B مشکات المصابیح کا مکمل تعارف، میں نے اسے انسائکلوپیڈیا آف حدیث ڈکلیئر کیا ہے۔ اہل سنت کی مین سٹریم کی 13 کتابوں کا یہ مجموعہ ہے، سمجھ لیں کوئی تکرار نہیں ہے۔ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، الموطا امام مالک، مسند امام احمد، المستدرک للحاکم، سنن کبریٰ البیہقی اور کتابوں میں سے اس میں 6294 احادیث ہیں۔ اہل سنت پاک.com پہ آپ کو 3 فائلز PDF اس کی مل جائیں گی، تینوں جلدوں کی، شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ تعالی المتوفى 1435 ہجری کی تحکیم، تخریج اور تحقیق کے ساتھ، اور مسئلہ نمبر 111B میرا اس کے اوپر ضرور سنیں، اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ احادیث ضعیف کیوں ہوتی ہیں، انٹرنیشنل نمبرنگ حدیث کی کیا ہوتی ہے، کس طرح یہ سٹینڈرائز کی ہیں، اور کس طرح یہ دھوکہ دیا جاتا ہے کہ جی شاید بریلویوں کی بخاری اور ہے اور اہل حدیث کی کوئی اور ہے اور دیوبند کی نہیں۔ بھائی دنیا جس طرح قرآن ایک ہے اسی طرح بخاری بھی دنیا میں ایک ہی ہے، مسلم بھی ایک ہی ہے، یہ دھوکہ نہ دیں۔ ترجمے تو قرآن کے بھی الگ الگ ہیں لیکن اس میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، اور یہ بھی دھوکہ دیتے ہیں جناب کہ جی ترجمے میں کہتا ہوں جی آپ اردو کی سٹیٹمنٹ میں آپ کو دوں نا کہ اس کو انگریزی میں ٹرانسلیٹ کریں، یا انگریزی کی سٹیٹمنٹ دوں، 8 بندے اگر اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کریں گے الفاظ کا چناؤ مختلف ہوگا لیکن تھیم ایک ہی ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کوئی کرے اللہ کے نام سے شروع، یا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، یا شروع اللہ کے نام سے، سارے نے اللہ کے نام شروع کیتا، شیطان نال نہیں کسی نے شروع کیتا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی وہ اس میں سے پک اینڈ چوز کرتے رہتے ہیں، کوئی فرق نہیں، جس کا مرضی ترجمہ پڑھے، قرآن حکیم اپنی حفاظت خود فرمانے والا ہے، کوئی فرق نہیں ہے ترجمے کے اعتبار سے، مفہوم ایک ہی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے دعا مانگتے ہیں، غائب میں مدد کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں، سب نے یہ ترجمہ کیا ہوا، جس کا مرضی ترجمہ، کسی نے اس کا ترجمہ یا علی مدد یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد نہیں کیا ہوا، سب نے جو ہے وہ یہی ترجمہ کیا ہے۔ بعد میں اپنے عقیدے بنا لے تو وہ اللہ تعالیٰ کو خود جواب دے ہیں۔ تو 8 احادیث، اور پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، بخاری میں موقوفاً ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7277، اور صحیح مسلم میں مرفوع روایت خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے 2005 نمبر، مشکات میں 141 اور 165، اور سنن ابی داؤد میں بھی کچھ حصہ اس کا موجود ہے 6407، ترمذی میں 2676، ابن ماجہ میں 42، سنن نسائی میں 1579، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ ارشاد فرمایا کرتے خصوصاً جمعے کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سرخ ہو جاتی, آواز بلند ہو جاتی اور آپ کی شدت میں اضافہ ہو جاتا آواز کی, یعنی غصے کے اندر اضافہ ہو جاتا, گویا کہ کوئی جرنیل اپنی قوم کو تیار کر رہا ہو, یعنی قیامت کا ڈر سناتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور پھر فرماتے کہ میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے ہیں جس طرح کہ یہ دو انگلیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شہادت کی انگلی اور درمیان والی انگلی کو جوڑتے اور فرماتے میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے ہیں. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی پیغمبر نے نہیں آنا, اب قیامت ہی آنی ہے, اب کسی امید پہ نہ رہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے لیکن امتی کی حیثیت سے, کسی پیغمبر نے نہیں آنا. تو قیامت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں ساتھ بھیجے گئے ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ, آگاہ ہو جاؤ کہ اس کے بعد سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے. وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. وشر الامور محدثاتها, اور سب سے بدترین کام وہ ہیں جو دین میں نئے جاری کیے جائیں. وکل محدثۃ بدعہ, اور تمام نئے کام بدعتیں ہیں. وکل بدعۃ ضلالہ, اور تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں. وکل ضلالۃ فی النار, اور تمام گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں. یہ آخری الفاظ سنن النسائی میں 1579 ہے. تمام گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں. ویسے یہ کلو بدعت ضلالہ و کلو ضلالۃ فی النار بھی بولا جاتا ہے, لیکن جب وہ انا کی وجہ سے یہ پیش زبر میں بچ جائے گی, اس لیے ہم پڑھتے ہیں کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار. یہ میں عربی لنگوسٹک خصوصاً مولویوں کے لیے اکثر کو وہ نا غلطیاں نکال رہے ہوتے ہیں, تو میں بتا رہا ہوں کہ یہ انا کی وجہ سے زبر میں کنورٹ ہو گیا. جیسے لفظ ہے رسول اللہ, لیکن آپ جب وہ پڑھا جاتا ہے ان رسول اللہ یا رسول اللہ زبر کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دوسری حدیث صحیح مسلم میں ہے. یہ 8 کی 8 حدیثیں جو ہیں وہ بخاری مسلم سے, کوئی باہر نہیں ہے. صحیح مسلم میں 2950 کتاب الحج چیپٹر میں, اور مشکات میں ہے 2555. یہ بھی پنجتن پاک کی نسبت آئی ہے, اور حدیث بھی پنجتن پاک نے روایت کی ہے. 2555 مشکات کے اندر. یہ حدیث سٹارٹ اس طرح ہوتی ہے, صحیح مسلم 2950, سب سے ڈیٹیل حدیث حج کے ٹاپک پہ کم از کم 8 صفحوں پہ یہ حدیث پھیلی ہوئی ہے. حدیث جابر سے کہا جاتا ہے, اور جابر بن عبداللہ سے روایت کیا ہے امام محمد بن علی بن حسین بن علی, یعنی امام محمد باقر المتوفا 114 ہجری. ان کا نام ہے محمد بن علی ابن حسین. علی ابن حسین امام زین العابدین امام سجاد کا نام ہے, اور وہ سیدنا حسین کے بیٹے, اور وہ بیٹے سیدنا علی کے. محمد بن علی بن حسین بن علی, یعنی امام محمد باقر. یہ ملنے آئے ہیں جابر بن عبداللہ صحابی کو. آپ اہل بیت کا ذرا مقام دیکھیں. جابر بن عبداللہ صحابی ہیں, اور یہ شخص صحابی بھی نہیں ہے, تابعی ہے. اور امام زین العابدین بھی تابعی ہیں, ان کے بھی بیٹے ہیں. یہ جب یہ ملنے کے لیے گئے تو جابر بن عبداللہ جو ہے, صحیح مسلم کے الفاظ ہیں, وہ نابینا ہو چکے تھے. ان کو انہوں نے جا کے بتایا کہ میں محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ہوں. تو انہوں نے ان کو قریب کیا اور ان کے یہ بٹن کھولے سینے کے, اور اپنا ہاتھ یوں ان کے سینے پہ رکھا, یعنی اتنی شفقت فرمائی, اور کہا میرے بیٹے, تو میرے نبی کا بیٹا ہے, تو جو پوچھنا چاہتا ہے مجھ سے پوچھ, میں تجھے بتاؤں گا. تو انہوں نے کہا کہ چچا جان, مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے بارے میں فرمائیے کہ حج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ادا فرمایا تھا. پھر چاچے اور جناب جڑی حدیث بیان کیتی ہے, 1 صفحے دی نہیں, 2 صفحے دی بھی نہیں, 3 صفحے دی بھی نہیں, کم از کم 8 صفحوں کی وہ اتنی ڈیٹیل حدیث ہے, ایک ایک چیز اس میں بیان کر دی ہے انہوں نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کا مکمل بیان, اور مشکات والوں نے حج والے چیپٹر میں پہلی حدیث ہی 2555 یہی لی ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور وہ بڑی لمبی حدیث ہے, اس میں یہ الفاظ ہیں کہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر, یہ لفظ ہے حجۃ الوداع, ودا لفظ نہیں ہے, زبر کے ساتھ ہے, حجۃ الوداع. اپنی اونٹنی پر جب سوار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لوگوں بے شک میں اپنے بعد تم میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں
کہ جسے مضبوطی سے پکڑ لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب. صرف کتاب اللہ کا ذکر ہے صحیح مسلم 2950 میں. اور سنت کو ماننا اسی میں شامل ہے، کیونکہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور پھر جابر بن عبداللہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے اصحاب، کیا جب قیامت والے دن میرے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، ہائے 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 ہائے، سورۃ الاعراف آیت نمبر 6، کہ ہم پوچھیں گے جن کی طرف پیغمبروں کو بھیجا گیا، اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے کہ تم نے پیغام پہنچایا کہ نہیں پہنچایا. جب میرے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ میں نے اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا، تو کیا تم میرے حق میں گواہی دو گے؟ اللہ اکبر. اصحاب نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنے رب کا پیغام ہم تک پہنچا دیا، نمبر 1. نمبر 2، آپ نے حق ادا کر دیا. نمبر 3، آپ نے ہماری بڑی خیر خواہی فرمائی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دفعہ شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی، اللہم اشہد، اور پھر اصحاب کی طرف، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد. کیونکہ قوم نوح نے مکر جانا ہے نا، بخاری میں آتا ہے وہ قیامت دن مکر جائے گی، ہمارے نبی نے پیغام ہی نہیں پہنچایا. اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہیں پر گواہ کر لیا. اسی کانٹیکسٹ میں ایک یوم النحر کا خطبہ ہے بخاری اور مسلم میں، جو آپ نے قربانی والے دن دیا، یوم عرفہ سے اگلے دن. اس میں آپ سے کے یہ بھی الفاظ ہیں کہ اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچا دو جو یہاں موجود نہیں. اور بسا اوقات جس کو پیغام پہنچایا جاتا ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے بنسبت اس شخص کے کہ جو پیغام ڈائریکٹ سن رہا ہوتا ہے. اور آپ کی پریڈکشن پوری ہوئی. اہل سنت کے جتنے بڑے ائمہ ہیں محدثین، سب کے سب نان عرب ہیں سوائے ایک امام مالک کے. امام بخاری رشیا سے، امام مسلم ایران سے، ابو داؤد اور ترمذی افغانستان سے. اندازہ کریں آپ، ٹھیک ہے، سب نان عرب ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی پوری ہوئی. آج سعودی عرب کا چینل ہوتا ہے، مسجد نبوی کا احادیث چل رہی ہوتی ہے اور اینڈ پہ آتا ہے رواہ البخاری، رواہ المسلم، متفق علیہ، رواہ البخاری، رواہ المسلم. نہ بخاری عرب کے نہ مسلم عرب کے، دونوں نان عرب. ایک رشیا کے، ایشیا کے، دوسرے بھی ایشیا میں ہی آتے ہیں، ایران کے اندر قشیریہ ایک علاقہ ہے، تو وہاں کے رہنے والے الحمدللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ گواہ رہنا. اسی کانٹیکسٹ میں ایک روایت ہے، یہ میں ضمناً بیان کر رہا ہوں، المستدرک للحاکم میں کتاب العلم چیپٹر میں 318 نمبر. اس کا ایک طریق جو ہے وہ الموطا امام مالک میں ہے لیکن وہ ضعیف ہے. المستدرک للحاکم کی 318 نمبر حدیث 318 بالکل صحیح ہے، مشکات میں 186 ہے. کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا میں اپنے بعد تم میں 2 ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جن کو مضبوطی سے پکڑ لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے تمہارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی، تمہارے نبی کی سنت. اور سنت وہ جو صحیح الاسناد احادیث سے ڈرائیو ہو، بزرگوں بابوں کی ڈرائیو کی ہوئی نہیں، جو صحیح الاسناد احادیث کے ساتھ ڈرائیوڈ ہو. تیسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 4981، مسلم میں 385، اور یہ بھی مشکات میں موجود ہے 5746. الحمدللہ بڑی زبردست حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا فرمایا، اور ان نبیوں پر ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد ڈیپینڈ کرتی تھی اس نبی کو دیے گئے معجزے پر. مجھے اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا معجزہ دیا ہے، وحی کا معجزہ یعنی القرآن. اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں قیامت والے دن سب سے زیادہ متبعین میری امت سے ہوں گے، کیونکہ میرا معجزہ سب سے بڑا ہے. القرآن سب سے بڑا معجزہ. یہ موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے معجزے سے بھی 1 کروڑ گنا بڑا معجزہ ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ صرف ان کے ہاتھ میں معجزہ تھا، اور یہ معجزہ الحمدللہ قیامت تک کے لیے معجزہ ہے. قیامت تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ایسا معجزہ جس کو کبھی زوال نہیں ہے. آج ویٹیکن سٹی کا پوپ یا یروشلم کا یہودی یا امام کعبہ آسا موسوی اٹھا کے پھینکے کبھی اژدہا نہیں بنے گا، لیکن یہ القرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی معجزہ، اصحاب کے پاس بھی معجزہ، قیامت تک آنے والے آخری انسان کے لیے معجزہ. مسئلہ نمبر 85 میرا ریکارڈڈ ہے. قرآن اور قتال ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 خصوصیات.
جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے متبعین. اسی کانٹیکسٹ میں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جنتیوں کا نصف میری امت سے ہوگا. اور ایک اور حدیث ہے سنن ابی داؤد میں, ترمذی میں, ابن ماجہ میں, کہ جنتیوں کی 120 میں سے 80 صفحے میری امت سے ہوں گی. الحمدللہ 2/3 الحمدللہ قرآن کی وجہ سے. اور آج ہم نے دیکھ لیا ہے, اور ڈاکٹر اقبال کی بات بالکل ٹھیک تھی کہ میں نے تاریخ سے یہ سبق سیکھا ہے کہ کبھی مسلمانوں نے اسلام کی حفاظت نہیں کی, یہ قرآن اور اسلام تھا جس نے مسلمانوں کی حفاظت کی ہے. کعبے کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے, یہ قرآن نے اسلام کی اور مسلمانوں کی حفاظت کی ہے. یہ ایسا بڑا معجزہ ہے الحمدللہ. اور 2007 میں کلنٹن امریکن پریزیڈنٹ 2 دفعہ رہ چکے ہیں, وہ پاکستان آئے, ان کی یہ سٹیٹمنٹ ویڈیو ریکارڈنگ ہے. جیو کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے خود کہا اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان امریکہ. امریکہ میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا ریلیجن اسلام ہے. یورپ میں بھی سب سے تیزی سے پھیل رہا ہے. اور لوگ سوچنے میں مجبور ہیں کہ کس ہستی نے ہمیں اس آن دا فیس آف ارتھ پٹ کر دیا ہے, کس مقصد کے لیے. اب یہ سوال کی تلاش میں وہ نکلتے ہیں اور ریلیجن کو سٹڈی کرتے ہیں, تو جب کتاب تک پہنچتے ہیں تو وہ قرآن ہی ہے. اس کانٹیکسٹ میں ایک لیکچر ہے جوشوا, یوشے ویسے کہتے ہیں ہم اردو میں, جوشوا ایک امریکن ینگ یوتھ منسٹر پریسٹ عیسائی, ان کی ایک آبیتی ہے ہاؤ بائبل لیڈ می ٹو ایکسپٹ اسلام. مجھے بائبل نے کس طرح گائیڈ کیا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا. زبردست رکت انگیز, وہ کروڑوں لوگ دیکھ چکے ہیں, لاکھوں میں نہیں کروڑوں لوگ, اشک بار آنکھوں سے سننے والی وہ ہسٹری ہے کہ وہ قرآن پاک اس کو جمعے والے دن گفٹ کیا ایک عالم نے, اور منڈے کی صبح سے پہلے اس نے قرآن پڑھ لیا تھا پورا. ہم پوری زندگی نہیں پڑھ سکتے. اور کہتا ہے میں نے پہلی رات ہی یہ قرآن کو اپنا دل دے دیا. میں نے کہا یہ وہ کتاب ہے جس کی تلاش میں تھا میں. آنسو نہیں رکتے تھے. وہ آپ ویڈیو نہیں دیکھ سکتے جناب, اس بندے نے جو اپنی کیفیت بتائی ہے ہاؤ بائبل لیڈ می ٹو ایکسپٹ اسلام, یا آپ گوگل میں لکھیں تو ڈائریکٹ وہ ویڈیو کھل جائے گی, یوٹیوب میں بھی لکھیں تو جوشوا. تو وہاں آپ کو قرآن کی پھر قدر آئے گی کہ قرآن حکیم کس طریقے سے اسلام کے, آج وہ لوگ, اور پھر وہ جا کے جناب ٹیمپلز میں جا کے اور اسی طریقے سے عیسائیوں کے گرجوں میں جا کے توحید کی دعوت پیش کر رہا ہے. ہمیں تو, ہمارے تو مسجد میں نہیں توحید کی بات کر سکتے صحیح طریقے سے, جو صحیح توحید کتاب و سنت میں آئی ہے. یہ تو بس بزرگ بابوں کے قصے کہانیاں سنانے والی قوم ہے. اور یوسف ایسٹس, وہ بہت بڑے پریسٹ تھے کرسچن. وہ جب انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی انڈیا میں تو ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا, تو وہ کہنے لگے کہ مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں آگے یہاں کے مسلمانوں کو دین سکھا رہا ہوں جو کہ بائی برتھ مسلمان ہیں. مجھے شرم آ رہی ہے, آپ لوگوں نے ہمیں اسلام سکھانا تھا, ہم نے تو اتنی بڑی عمر میں آگے اسلام قبول کیا. واقعی شرم کا مقام ہے دیکھا جائے تو. چوتھی حدیث بھی صحیح مسلم میں ہے, اور 4 طرق ہیں کم از کم. غدیر خم کی حدیث جو اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان کامن ہے, انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6225 6225 سے لے کر 6228 تک 4 طریق آئے ہیں, اس کے 4 طرق. اور مشکات میں موجود ہے 6140. زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی ڈیٹیل حدیث ہے, میں اس کو مختصر کر کے بیان کرتا ہوں. مسئلہ نمبر 156 میرا غدیر خم کے اوپر ہی پورا ریکارڈ ہے. 8 طریق میں نے کم از کم غدیر خم کے بیان کیے ہیں, اور میرا ریسرچ پیپر بھی پورا اس کے اوپر موجود ہے. اس کا میں تعارف بھی کروا دوں گا یہاں پر, کہ زید بن ارقم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع سے واپس آ رہے تھے تو خم نامی گاؤں میں آپ نے مکے اور مدینے کے درمیان پڑاؤ کیا اپنی وفات سے 2.5 مہینے پہلے تقریباً. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے کنکلوڈنگ گفتگو کی اور فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ لوگوں, میں بھی ایک انسان ہوں, قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے, اس میں ہدایت ہے, اس میں نور ہے. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو, اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی ہے یہ, جو اس کو پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا اور جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. اور پھر زید بن ارقم کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ترغیب دلاتے رہے, اللہ کی کتاب, اللہ کی کتاب, اللہ کی کتاب. لیکن امت نے کتاب چھوڑ دی اور فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں. میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں, میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں.
میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. ادھر بھی امت کو نہیں ڈری. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں گئے صرف 50 سال گزرے تھے کہ آپ کی نسل قتل کر دی گئی. بولے اعوذ باللہ تعالی. کسی نبی کے ماننے والوں نے اپنے نبیوں کی اولاد کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا. اور آپ نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا تھا یہ ایک دکھی ٹاپک ہے. بہرحال اس پہ میں نے ایک امت کا قرض جھکا دیا ہے. مسئلہ نمبر 101 میرا ریکارڈ ہے. خلافت و ملوکیت صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے. اور میرا یہ ایکسکلوسیو ریسرچ پیپر واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں 72 کے ٹائٹل کے ساتھ. اب تو اس کا اگلا ورژن بھی آ چکا ہے, آج الحمدللہ فائنل ہو گیا. اب پرنٹنگ میں جائے گا انشاءاللہ. کل شام تک انشاءاللہ اس کا PDF کمپلیٹ 32 پیجز کے اوپر ریوائز جو ہے, جس میں میں نے شہادت عثمان کی اصل وجوہات بھی انشاءاللہ اس میں کور کر دی ہیں الحمدللہ. وہ اپلوڈ ہو جائے گا مکمل ریسرچ پیپر انشاءاللہ اتوار کی شام تک. کل انشاءاللہ 19 فروری 2017 کی شام تک. اس میں 72 کے ٹائٹل سے کم از کم 200 روایتیں اور اکثر بخاری اور مسلم سے ہیں. اور یہ ریسرچ پیپر 4 بڑی زبانوں میں ہے. سب سے پہلے عربی میں لکھا تاکہ مولویوں کا اعزاز نکل جائے. عربی میں بات پہلے عربی میں لکھا, پھر اردو ترجمہ ہوا, اس کے بعد ہندی میں ترجمہ اور انگلش میں بھی. 4 بڑی زبانوں میں انٹرنیشنل ریسرچ پیپر ہے. یہ 6 MB کی تقریباً فائل ہے sunnatpak.com پہ. ریسرچ پیپرز والے پورشن میں ریسرچ پیپر نمبر 5B, اس میں غدیر خم کی حدیث 33 نمبر کے اوپر آپ کو 8 کے 8 طریق مل جائیں گے, 8 طرق ملیں گے. اور باقی یہ پورا میں نے پس منظر اس میں کور کیا ہے. 5ویں حدیث صحیح بخاری میں 7269, اور یہ میں پہلی دفعہ آن ایئر کر رہا ہوں یہ حدیث. اور انشاءاللہ تعالی یہ میرا دعویٰ ہے, نہ یہ کسی کتاب میں آپ نے پڑھی ہوگی, حالانکہ یہ بخاری کے اندر ہے, اور نہ کسی سے سنی ہوگی یہ حدیث, اور میں بھی پہلی دفعہ بیان کرنے لگا ہوں. میں نے ابھی تک نجی محفل میں بھی کبھی بیان نہیں کی تھی. آج اللہ تعالیٰ نے اچانک مجھے یاد کروا دی حدیث, اور بڑے عرصے سے ادھار تھا کہ میں بیان کروں. صحیح بخاری 7269, اور بخاری کا چیپٹر ہے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ, کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنا, اس چیپٹر میں ہے یہ حدیث. انس بن مالک کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب سیدنا ابوبکر کی بیعت کر لی گئی تو اگلے دن, اب یہ علیحدہ سے ایک ٹاپک ہے, مسئلہ نمبر 55B میرا, وصی رسول کون ہے اور حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ. جسے شوق ہو وہ دیکھے. اب وہ سقیفہ بنی ساعدہ میں کیا ہوا یہ 2.25 گھنٹے کے اندر میں نے ریکارڈ کروا دیا. بہرحال تو اگلے دن جب دوسرا دن آیا تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پبلکلی ایڈریس کرنا تھا, تو حضرت ابوبکر سے پہلے سیدنا عمر جو ہے وہ ممبر پہ چڑھے, یعنی لوگوں کو ایڈریس کرنے کے لیے تاکہ خلیفۃ المسلمین کا خطاب بعد میں ہو. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہ شے پسند کی ہے جو اللہ کے پاس ہے, یعنی جنت. تبھی دنیا سے اٹھا لیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, جبکہ جو تمہارے پاس ہے وہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں, یعنی دنیا. تم دنیا میں رہ رہے ہو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جنتوں میں جا چکے. اور پھر ساتھ ہی کہا کہ یہ ہے وہ کتاب اللہ کہ جس کے ذریعے اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کا راستہ دکھایا. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو آپ کو منزل مقصود تک پہنچا دیا. اس کتاب کے ذریعے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت بتائی. اور اب اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں ہدایت دی ہے اپنے رسول کے ذریعے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس کو اختیار کر کے ہمیشہ کی کامیابی حاصل کرو, یعنی اس کتاب کو. یہ سیدنا عمر کا خطبہ ہے حضرت ابوبکر کی خلافت کے دوسرے دن. اور یہ نہ سمجھے ان کے یہ الفاظ ذاتی ہیں, میں نے بتایا کہ یہ قرآن حکیم میں بھی ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, اور اس میں احمد بریلوی صاحب کا ترجمہ مجھے پسند ہے کہ ہم نے تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو منزل مقصود تک پہنچا دیا. اور اس میں بھی ایک اور آیت بڑی اہم ہے. عصمت انبیاء کے عقیدے پہ میں نے 3 گھنٹے کی گفتگو کی ہے, مسئلہ نمبر 88A اور 88B اہل سنت پاک.com پہ. اس میں میں نے کور کیا تھا سورہ الشورى کی آیت نمبر ہے 52, پارہ نمبر 25 میں سیکنڈ لاسٹ آیت ہے سورہ الشورى کی, کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا, اور بالکل اس طریقے سے ہم نے اپنی طرف سے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روح نازل فرمائی, یعنی کتاب اللہ آپ کی طرف. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الایمان, آپ اس کتاب کے نازل ہونے سے پہلے
نہ تو کتاب سے واقف تھے اور نہ ایمان کی تفصیلات کے ساتھ واقف تھے. یعنی آپ کے اوپر یہ کتاب نازل ہوئی، یہ نہیں کوئی آپ نے خود بنائی ہے، آپ کو بھی نہیں پتا تھا، لیکن اللہ کی حفاظت میں تھے. عصمت انبیاء کا عقیدہ آپ سمجھ لیں، پیدائش سے لے کے وفات تک نبی اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے. مسئلہ نمبر 88A اور 88B سن لیں. آپ نہیں جانتے تھے کتاب کو اور نہ ایمان کی تفصیلات کو. وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ، بلکہ ہم اپنے نور میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت کا راستہ، یعنی اس کتاب اللہ کا راستہ اس کو دکھا دیتے ہیں. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک ضرور بالضرور، دو تاکیدوں کے ساتھ اب آپ بھی لوگوں کو ہدایت کی طرف گائیڈ کرتے ہیں. یعنی اس کتاب کے نزول کے بعد اس کتاب کے ذریعے آپ کو ہدایت کے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز کیا، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں. الحمدللہ. چھٹی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. یہ بھی بڑی زبردست حدیث ہے. صحیح بخاری میں 4460 اور مسلم میں 4227، اور یہ حدیث عبداللہ ابن ابی اوفا سے روایت ہے جو 86 ہجری 86 ہجری میں فوت ہوئے. ان سے سیدنا طلحہ تابعی نے پوچھا کہ بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کسی کے لیے وصیت فرمائی تھی، کوئی وصیت کی تھی اپنی وفات کے بعد کے لیے، کسی کو اپنا وصی بنایا تھا؟ تو انہوں نے کیٹاگوریکل ڈینائی کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وصی کسی کو نہیں بنایا، کسی کے لیے وصیت نہیں کی، نہ کسی شخصیت کے لیے نہ اپنے مال و متاع کے لیے. تو انہوں نے کہا پھر وصیت کرنا عام مسلمان کے لیے کیوں ضروری ہوا؟ تو انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے البتہ ایک چیز ہے کہ ہمیں کتاب اللہ پر عمل کرتے رہنے کی وصیت کی تھی. یعنی جو وراثت کے مسائل ہیں وہ قرآن حکیم سے ڈیڈکٹ ہوں گے، اسی طریقے سے وصیت کسی نے کرنی ہے تو، اور دوسرا کتاب اللہ پر عمل کرنے کی وصیت فرمائی، یعنی کتاب اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصی ہے. اسی پہ تو میں نے لیکچر دیا ہے، مسئلہ نمبر 55B، وصی رسول کون ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نہ سیدنا علی نہ سیدنا ابوبکر، دونوں خلیفۃ الرسول ہیں، امیر المومنین ہیں، وصی رسول نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیے. ہم تو چاروں کو خلیفۃ الرسول اس اعتبار سے مانتے ہیں. ویسے تو خلیفۃ الرسول کنزیکٹو سیدنا ابوبکر کو چنا گیا، لیکن بعد والے بھی جو لوگ ہیں وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی مسند پہ خلافت علی منہاج النبوہ کے تحت سارے خلافت راشدہ میں شامل ہیں. الحمدللہ. تو باقی شو کو مسئلہ نمبر 55B، سیکنڈ لاسٹ حدیث صحیح مسلم سے 1897 اور مشکات میں 2115 ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی، آپ ممبر پہ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو عروج دیتا ہے اور دیتا رہے گا، اور اس کتاب کے ذریعے قوموں کو زوال دیتا ہے اور زوال دیتا رہے گا. اسی کو ٹرانسلیٹ کیا ہے جواب شکوہ میں ڈاکٹر اقبال نے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یہ حدیث کی ٹرانسلیشن ہے صحیح مسلم 1897. اور ہم دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کا حال. اور آخری حدیث 8ویں ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح مسلم میں 534. اسی حدیث میں الفاظ ہے الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے، اور اس کے آگے الفاظ ہیں. یہ حدیث مسلم میں 534 ہے اور مشکات میں بھی 281 موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. یہ سب سے سخت الفاظ ہیں، اس لیے میں نے اس کو آخر میں رکھا. والقرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تو تیرے حق میں حجت بننے والا ہے قیامت کے دن یا تیرے خلاف حجت بننے والا ہے. قرآن یا تیرے حق میں دلیل بنے گا کہ یا اللہ اس نے مجھے پڑھا، اس پہ عمل کیا اور اس کی دعوت پیش کی اس نے، اور تیرے خلاف کیا ہوگا؟ قرآن بھی اور نبی علیہ السلام بھی، صاحب قرآن بھی. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، سورہ الفرقان آیت نمبر 30، آیت شکایت جس کے کانٹیکٹ میں ہم اتنی ڈسکشن کر رہے ہیں. القرآن حجت لک او علیک، انسان یا تو قرآن تیرے حق میں حجت بن جائے گا یا تیرے خلاف حجت بن جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کتاب کو ہمارے حق میں حجت بنائے. ایسی کو سپورٹنگ مسند احمد میں ایک حدیث ہے قیامت والے دن قرآن اور رمضان اللہ کے حضور شفاعت بھی کریں گے. رمضان کہے گا دن کو میں نے اس کو کھانے پینے سے روک کے رکھا، اور قرآن کہے گا رات کو میں نے اس کو ایکسیسو نیند سے روکا اور اس نے قیام کیا. دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی. اور ولیعوذ باللہ تعالیٰ جس کے خلاف ہوئی یہ گواہی، قرآن یا تو تیرے حق میں حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے.
वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला। और ये खिलाफ जो हुज्जत है मेरे भाइयों, बहुत खतरनाक मामला है। बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, हदीस शफात के ऊपर मैंने पूरा लेक्चर दिया है, मसला नंबर 88B, 1.5 घंटे का। उसमें मैंने बुखारी और मुस्लिम की पूरी डिटेल हदीस कवर की है। उसमें बड़े खतरनाक अल्फाज हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के इज़्न से बार बार दोज़ख की तरफ जाएंगे और अपने उम्मतियों को निकालेंगे, हत्ता के राई के दाने के बराबर भी किसी में ईमान हुआ। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्टीमेटली बोले आउज़ु बिल्लाहि ताला, ये अज़ाब भुगतने के बाद है। लोग कहते हैं खैर एक फेरा लगेगा, सिर्फ 50,000 साल का दिन तो क़यामत का दिन है। इस दुनिया की 50 साल की जिंदगी की अयाशी के एवज 50,000 साल अज़ाब काटना पड़ जाए ना, वही बहुत बड़ा है। दोज़ख का फैसला तो बाद में होना है, बोले आउज़ु बिल्लाहि ताला। तो अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, आमीन सुम्मा आमीन। तो बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब मैं आखिरी दफा जाऊंगा ना दोज़ख की तरफ, तो जो दरोगा दोज़ख है ना, मालिक, जिसका सूरह अज़्ज़ुख़्रुफ़ में नाम आया, उसका नाम है मालिक। वो कहेगा अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब आपका कोई उम्मती दोज़ख में नहीं है अलबत्ता उस शख्स के सिवा कि जिसे कुरान ने अब जन्नत में जाने से रोक लिया है। और जिसको कुरान ने जन्नत से जाने से रोक लिया वो अब जन्नत में नहीं जाएगा। क्यों? सूरह अल-माइदा आयत नंबर 72, इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। बेशक जिसने अल्लाह के साथ शिर्क किया उस पे जन्नत हराम है और उसका ठिकाना दोज़ख है और वहां पे उसका कोई मददगार नहीं होगा। और बुखारी मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह ने हर नबी को कोई ना कोई दुआ दी थी, उसने दुनिया ही में कर ली। मैंने अपनी दुआ अपनी उम्मत के लिए छुपा के रखी है, क़यामत वाले दिन इसके जरिए शफात करूंगा और मेरी शफात से मेरे हर उम्मती को नफा पहुंचेगा सवाए उस शख्स के कि जिसने अल्लाह ताला के साथ शिर्क किया हुआ। इसलिए मैं कहता हूं शिर्क इज द मोस्ट सेंसिटिव इशू इन द साइट ऑफ अल्लाह। अल्लाह के हुजूर सबसे ज्यादा हसास मामला है शिर्क का। सूरह अन-निसा की आयत नंबर 48 और 1116 में आया, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही, बेशक अल्लाह ताला इस गुनाह को कभी माफ नहीं करेगा कि कोई आखिरत में शिर्क के साथ आया, दुनिया में माफ कर देगा। व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, और इसके अलावा जितने गुनाह है जिसके लिए चाहेगा माफ कर देगा। व मन युशरिक बिल्लाह फक़द ضल ضलाला बईदा, जिसने शिर्क किया तो गुमराह हुआ और गुमराही में दूर जा पड़ा, वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला। तो मुशरिक की शफात नहीं होनी, कुरान ने रोक लेना उसे। और ये बड़ा डिटेल तरफ टॉपिक है, मैंने इसके ऊपर बड़ा डिटेल लेक्चर दे दिया है। मसला नंबर 3, दुआ सिर्फ अल्लाह ही से, और उसी की एक्सटेंशन है मसला नंबर 43, वसीला और तवस्सुल के सही अहकाम व मसाइल। और मेरा एक रिसर्च पेपर जो हजारों लोगों की इस्लाह का सबब बना, रिसर्च पेपर नंबर 3 ahlesunnatpak.com पे 8 सफ़ों की ये फाइल है, दुआ सिर्फ अल्लाह ही से। तौहीद के खिलाफ और शिर्क के जो अकायद प्रोपेगेट किए हैं, इस हवाले से जो धोखे इश्कलात दिए जाते थे सब के मैंने जवाब दिए हैं। और इसी रिसर्च पेपर को मैंने कवर किया है मसला नंबर 3 के अंदर, दुआ सिर्फ अल्लाह ही से। ये रिसर्च पेपर नंबर 3 है, जिसे शौक हो तो इसको जरूर पढ़े और अकीदे तौहीद तक पहुंचे, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव इशू है। अल्लाह ताला से दुआ है जो हक बात मैंने कही अल्लाह ताला हमारे दिलों में रासिख फरमाए। अगर जज्बात में मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गई तो अल्लाह ताला हमारे दिलों से ही माफ कर दे। हमें किताब और सुन्नत की तालीमात पर अमल करके दूसरे भाइयों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।